أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق اللہ العظیم. سورۃ النور چل رہی تھی اور اس کی 35 آیتیں گزشتہ کل کے سبق میں ہوئی تھی. یہ جو آیت نمبر 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کا ترجمہ کل آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے. اس میں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں. اس آیت میں آپ حضرات نے غور کیا کہ اللہ پاک نے ایک مثال دی نا، کہ ایک طاقچہ ہے اور اس طاقچے میں کیا ہے، ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ کس میں ہے، ایک شیشے میں ہے. کچھ یاد پڑتا؟ کل یہ بات ہوئی نا. ایک طاقچہ ہے، اس طاقچے میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک چمکدار شیشے میں ہے، اور اس چراغ کو جلانے کے لیے فرمایا کہ زیتون کا تیل لا کر اس کو جلایا جائے. یہ ایک پوری مثال دی اس کو. لیکن اصل مقصود اس مثال سے کیا سمجھانا تھا؟ وہ انسان کی زندگی کو سمجھانا تھا. وہ آپ حضرات ابھی لکھیں یا حاشیے پر لکھا ہوا ہو کہ انسان کا بدن طاقچہ ہے. یہ جسم انسانی جو ہے، بدن انسانی، یہ کیا ہے؟ یہ طاقچہ ہے. اور دل یہ آئینہ ہے. دل کیا ہے؟ آئینہ. اور اس دل کے اندر نور فطرت کے ذریعے سے، اس دل کے اندر نور فطرت کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی رکھی گئی. سمجھ میں آ گئی؟ کس کی روشنی رکھی گئی؟ ہدایت کی روشنی رکھی گئی. تو یہ اس ہدایت کی زندگی کی ایک مثال اللہ پاک نے سمجھائی ہے یہاں پر. ایک بات. دوسری بات، اس آیت میں آپ دیکھیں وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نظر آ رہا ہے؟ فرمایا یہ تیل اتنا قیمتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود ہی چمک اٹھے گا. یکادو زیتھا یضیء، دیکھ رہے؟ قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک اٹھے اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچی ہو. زیتون کا تیل اتنا چمکدار ہوتا ہے. تو وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. اب یہاں جو نار فرمایا، یہ کیا مثال ہے؟ حاشیے پر لکھیں یہ آگ تربیت کی ہوگی. یہ آگ کس کی ہوگی؟ تربیت کی. بات سمجھے دوستوں؟ دیکھیں انسان کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت ہے. ہدایت ایک نور ہے جو اس کو مل جائے، اور اگر اس ہدایت کے بعد پھر اس کو کوئی مربی مل جائے جو اس کی تربیت کر لے، تو ہدایت پہلے سے تربیت اور اس میں اضافہ کر دے تو نور علی نور. کیا ہو گیا؟ نور علی نور ہو گیا. تو نار سے مراد کیا ہے؟ یہ آگ کون سی ہے؟ تربیت کی ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری بات اسی آیت میں آگے ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے.
اس آیت میں بھی ایک مثال بیان ہوئی نا، ہے نا؟ اللہ مثال بیان کرتے ہیں تو حاشیے پر لکھیں تاکہ مضامین معقولہ محسوسہ کی طرح ہو جائے، تاکہ مضامین معقولہ کس کی طرح ہو جائے؟ محسوسہ کی طرح ہو جائے۔ کیا مطلب سمجھے اس کا؟ جو بھی مثال پیش کی جاتی ہے دوستو وہ انسان کے دماغ میں آتی ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ کے ایک ساتھی رات کو کسی دعوت میں گئے ہوں اور اس دعوت میں انہوں نے شاندار مسالہ دار بریانی کھائی ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کھائی ہے نا، وہ آ کے آپ لوگوں سے کہے کہ جی رات تو میں گیا تھا اور ایک بڑی شاندار بریانی جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، وہ اس بریانی کے اجزائے ترکیبیہ کو اور اس کے لذائذ کو ایسے بیان کر رہا ہے کہ جو چیز آپ دماغ میں سوچ رہے ہیں نا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے، تو نہیں، لیکن دماغ میں آنے والی چیز محسوس ہو کر آپ کو سامنے لگ رہی۔ آج سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے نور ہدایت کی مثال اتنے خوبصورت اور عجیب انداز سے دی کہ ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ ساری چیزیں، یہ طاقچہ، یہ چراغ، یہ شیشہ اور یہ زیتون کا تیل گویا کہ ہمارے سامنے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو معقولی چیز کیا محسوس ہوئی؟ محسوس ہو کر سامنے آ گئی۔ یہ باتیں سمجھ گئے؟ یہ کل کی اس آیت سے متعلق ضروری باتیں تھیں جو عرض کر دی۔ اب آگے آ جائیں۔ فی بیوت اذن اللہ، اس کے نیچے عنوان لکھیں اہل ہدایت کا بیان، اہل ہدایت کا بیان۔ فی بیوتن میں فی سے پہلے محذوف نکالیں گے سبحو، کیا نکالیں گے؟ سبحو۔ سبحو امر کا صیغہ ہے نا، کہ تسبیح پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو، فی بیوتن ان گھروں میں، اذن اللہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع کہ کیا کیا جائے اس میں، کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ تو کون سے گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے بھائی؟ مساجد میں، مسجد مراد ہے اس سے، بیوتن سے مراد مساجد ہے۔ تسبیح پڑھو فی بیوتن ان گھروں میں، اذن اللہ، اذن کا ترجمہ ہے حکم دیا، جس میں حکم دیا اللہ پاک نے ان ترفع کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اس لیے کہ مسجد مرکز ہے توحید کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اس لیے سب سے زیادہ مسجد میں تذکرہ کس ذات کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا۔ منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا کہ مسجد میں دنیا کی بات چیت جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے نا، مساجد میں دنیا کی بات چیت کرنا بلا مقصد و ضرورت جائز نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ مساجد میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا۔ کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے ان گھروں میں، اسمہ کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس سے علماء نے نکتہ نکالا کہ مساجد میں کا حق ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ مجلس ذکر مسجد کا مستقل حق ہے دوستو، حق ہے، ضروری ہے، جس طرح باقی اعمال ضروری ہے ذکر بھی ضروری کہ ذکر ہونا چاہیے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور تسبیح پڑھتے ہیں اس میں صبح اور شام۔ یسبح لہو، لہو کی ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ پاک کی طرف، اللہ کی طرف۔
اللہ کی نام کی تسبیح پڑھتے ہیں فیہا ان مساجد میں بالغدو صبح بھی والآصال اور شام کو بھی پڑھتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال، یہ جو رجال ہے یہ مرفوع ہے. مرفوع یعنی اس پر پیش آیا ہوا ہے. رجال کیوں مرفوع ہے؟ لکھیں فاعل یسبح. یہ رجال کس کا فاعل ہے؟ یسبح. یہ جو ابھی پیچھے یسبح گزرا نا، اس کا فاعل یہ رجال بن رہا ہے. یہ تسبیح ان مسجدوں میں صبح شام کون پڑھتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ فرمائے رجال، وہ لوگ پڑھتے ہیں لا تلہیہم، کہ جن کو غافل نہیں کر سکی، جن کو غافل نہیں کر سکی تجارت، نہ تو خرید ولا بیع، نہ فروخت، نہ خرید اور نہ فروخت، بیع و شراء جس کو کہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خرید و فروخت کرنا غافل نہیں کر سکتا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. صحابہ کی تعریف فرمائیں کہ ایسے مضبوط اور بڑے ایمان والے لوگ ہیں کہ جب میرے گھر میں آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز ان کو نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے. یخافون یوما تتقلب، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں مضطرب ہوں گی. کیا ہوں گی؟ مضطرب. مضطرب کہتے ہیں گھبرا جانا، پریشان ہونا. یہ لوگ، یہ صحابہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن مضطرب ہوں گی کیا چیز؟ دل اور آنکھیں. دل اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، لکھیں انجام اہل ہدایت. انجام اہل، یہ جو ہدایت والے لوگ ہیں ان کا بدلہ، ان کا انجام کیا ہے؟ فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو احسن ما عملوا، ان کے بہترین اعمال کا. ان کے جو اچھے اچھے اعمال دنیا میں کیے، اللہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور صرف بدلہ نہیں، اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ فرمائیں، اور اضافہ فرمائیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب رزق دیتے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، لکھیں محرومین عن النور کا بیان. محرومین عن النور کا بیان. پیچھے جو نور کی مثال گزری نا، نور ہدایت کی، جو لوگ اس نور سے محروم ہے اس کی اللہ پاک نے مثال دی. اور دو مثالیں دی ہیں دوستو. کتنی مثالیں؟ ایک مثال اس آیت میں ہے، ایک مثال اگلی آیت میں. دو مثالیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اس نور ہدایت سے جو محروم طبقہ ہے وہ دو طرح کا ہے. کتنی طرح کا ہے؟ دو. پہلی قسم کی مثال پہلی آیت میں اور دوسری قسم کی مثال دوسری آیت میں. والذین کفروا اعمالہم، لکھیں مثال کفار قائلین معاد. مثال کفار قائلین معاد، ان کافروں کی مثال جو قیامت کو مانتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے نا، کافروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قیامت کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے قیامت بھی ہماری ہے. جیسے دنیا ہماری ہے، قیامت بھی، اور ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قائلین معاد ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، منکرین معاد ہے. تو یہ ہے مثال کفار قائلین معاد. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب، سراب چمکتی ہوئی ریت. چمکتی ہوئی ریت.
बिक़ियातिन, जो एक चटियल मैदान में पड़ी हुई, एक खुला मैदान है और उसमें चमकदार रेत पड़ी हुई है ना। तो यहसबुहु ज़मआनु माआ, उसको गुमान करता है प्यासा आदमी, माअन, पानी। ज़मआन कहते हैं प्यासे को। एक आदमी को सख्त प्यास जब लग जाती है और गर्मी भी है और बिल्कुल बेआबाद जगह है, तो इसको रास्ते में ऐसा लगता है कि वो आगे पानी आ रहा है। चमकदार रेत को क्या समझता है? पानी। जब वहाँ करीब पहुँचता है तो कहे ये नहीं, वो आगे आ रहा है। ये एक मज़ीद सफ़र होता है आगे का, लेकिन वो एक सराब है, चमकती हुई रेत है, पानी नहीं है। तो यही हाल इन काफिरों का होगा। अगर इन काफिरों ने बग़ैर ईमान के दुनिया में कोई नेक अमल किया भी, तो क़यामत के दिन उस नेक अमल की मिसाल किसकी होगी? सराब की तरह। कोई बदला नहीं होगा उसका, कोई अंजाम नहीं। इनके आमाल की मिसाल चमकती हुई रेत की तरह, बिक़ियातिन, जो एक खुले मैदान में हो, यहसबुहु ज़मआनु माआ, और प्यासा आदमी उसको पानी गुमान करता है। हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब ये उसके पास पहुँचता है, लम यजिदहु शैअन, तो कुछ नहीं पाता, कुछ भी, कोई पानी नहीं है। ववजदल्लाह इंदहु, और पा लेता है वहाँ पर अल्लाह को। किसको? लफ्ज़ अल्लाह के नीचे लिखे अल्लाह की तकदीर को, अल्लाह की तकदीर को। किस तरह कि फ़वफ़ाहु हिसाबा, अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं हिसाबहु, उसके हिसाब उम्र को, ज़िंदगी के हिसाब को। ये प्यास में चलता, कभी कहता है वो पानी है, फिर वहाँ पहुँच के कहता है आगे पानी है, फिर और आगे पानी है। इसकी मौत की तरफ ये जा रहा होता है। बिलाखिर थक हार के प्यास से उस जगह गिर के मर जाता। समझ में आ गए? तो अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं हिसाबहु, उसकी ज़िंदगी के हिसाब को, उम्र के हिसाब को। समझ गए? वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन, लिखे मिसाल कुफ़ार मुनकिरीन मात। अब काफिरों का वो तबका जिस सिरे से मात का कायल ही नहीं, वो कहते हैं ये ज़िंदगी असल है, आखिरत कुछ भी नहीं। अब उनकी मिसाल अल्लाह ने दी। औ के बाद महजूफ निकाले, अमालुहुम कज़ुलुमातिन, अमालुहुम, या इन काफिरों की मिसाल ऐसी है कि अमालुहुम, उनके आमाल ऐसे हैं, कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन, जैसे कि अंधेरा हो समंदर में। बहर किसको कहते हैं? समंदर। और ज़ुलुमात किसको कहते हैं? अंधेरे को। जैसे कि अंधेरा हो समंदर में, लुज्जियन, और वो समंदर गहरा भी हो, गहरा समंदर है। यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही, मौजुम मिन फ़ौक़िही, और ढांप ले इसको एक मौज। पानी की मौजें होती है ना, ख़तरनाक लहरें होती है। एक तो गहरे समंदर का अंधेरा, और फिर उस समंदर में पानी की मौजें आती है। तो एक मौज आके इसको ढांप लेती है, और मिन फ़ौक़िही मौजुन, फिर उस मौज के ऊपर एक और मौज आ जाती है। अंधेरा और गहरा हो रहा है ना, और फिर मिन फ़ौक़िही सहाब, और उसके ऊपर फिर बादल भी है, सियाह रंग के बादल भी है। खुलासा ये कि अंधेरों की एक तह में गिरा हुआ आदमी। समझ गए? ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, फरमाया अंधेरे एक दूसरे के ऊपर है। क्या एक दूसरे के ऊपर है? अंधेरे, अंधेरे दर अंधेरे। जैसे वहाँ था ना नूरुन अला नूर, है ना, और यहाँ पर है ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, अंधेरे एक दूसरे के ऊपर है। इतना अंधेरा है कि इज़ा अख़रज यदहू, अगर ये अपना हाथ भी निकाल ले, हाथ, लम यकद यराहा, तो उसको भी देख ना पाए, इसको नज़र नहीं आएगा कि जी मेरे हाथ कहाँ है। बात समझ गए? वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, और जिसे अल्लाह ताला नूर न दे, नूरन के नीचे लिखे नूर हिदायत,
نور جسے اللہ نور ہدایت نہ دے فما لہ من نور، تو اس کے پاس پھر کوئی نور نہیں ہے۔ تو دوستو اصل چیز، اصل روشنی جو ہے نا وہ ہدایت کی ہے۔ اگر یہ ہدایت کی روشنی اندر نہیں ہے تو آپ باہر بہت روشنیاں کر لو، بہت قمقمے جلا لو، سب کچھ کر لو، لیکن اندر اگر نور ہدایت نہیں ہے تو یہ ظاہری نور کسی کام کا نہیں بن سکے گا۔ دوستو الم تر ان اللہ یسبح لہ، لکھے دعوی توحید از دلیل عقلی نمبر 1، دعوی توحید از دلیل عقلی نمبر 1۔ توحید کے دعوے پر پہلی دلیل آ رہی ہے دوستو، لیکن یہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل عقلی ہے۔ الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ یسبح لہ، بے شک اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، والطیر الصافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے۔ کیا پھیلائے ہوئے؟ پر پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک مخلوق، کل کے نیچے کل ای کل مخلوق، ہر ایک مخلوق کیا ہے؟ قد علم صلاته وتسبیحہ، وہ جانتی ہے اپنی عبادت کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ۔ بات سمجھ گئے؟ ہر مخلوق کے علم میں ہے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لکھے حصر تصرف فی ذات اللہ، حصر کہتے ہیں بند کرنے کو، تصرف کہتے ہیں اختیار کو۔ اختیارات اس دنیا کے سب کس کے پاس ہے؟ اللہ، اور کسی کے پاس نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت میں ہے آسمان و زمین۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، لکھیں دلیل عقلی نمبر 2، نمبر 2۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یزجی سحاباً، اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں بادلوں کو، یزجی چلاتے ہیں، سحاباً بادلوں کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی آسمان میں بادل جا رہے ہوں گے، اس طرح آگے کا ایک سفر ہو رہا ہے، کوئی تو ان کو چلا رہا ہے نا۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بادل آپس میں جڑنے لگ جاتے ہیں، ملا دیتے ہیں اللہ ان کو آپس میں۔ ثم یجعلہ رکاماً، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کر دیتے ہیں رکاماً، تہ بتہ۔ تہ بتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح جوڑ کے اللہ پاک ان کو ایسے کر دیتے ہیں، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہو بارش کو، ودق کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو دیکھتے ہو، یخرج من خلالہ، جو نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے۔ پورا ایک نظام ہے، بادل چلتے ہیں، رک کے مل جاتے ہیں، تہ بتہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور برستا ہے من السماء، لکھیں بادلوں سے۔ کس سے؟ بادلوں سے۔ من جبال فیہا، جو پہاڑ بادل ہے، یہ ترجمہ لکھیں، جو کون سے بادل ہیں؟ جو پہاڑ بادل ہے، پہاڑ بادل، پہاڑ بادل ہے، ان سے کیا برستا ہے؟ من بردن، لکھیں اولے، کیا برستے ہیں؟ اولے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اولے برستے ہیں، اور بعض میں نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ حاشیے پر لکھیں، جن بادلوں میں پانی جم جاتا ہے ان کو پہاڑ بادل کہتے ہیں، جن بادلوں میں پانی جم جاتا ہے ان کو پہاڑ بادل کہتے ہیں، اور اسی سے اولے برستے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیں انسان کے لیے کتنا آسان ہے، آپ کے گھر میں فریج ہے،
نیچے والا دروازہ کھولے تو اس میں پانی ٹھنڈا ہے، اوپر والا کھولے تو اس میں برف بنی ہوئی ہے نا. تو اوپر فریزر ہے اور نیچے فریج ہے. تو بعض بادل جو ہے وہ فریج کا کام کرتے ہیں، اس سے پانی برستا ہے، اور بعض بادل جو ہوتے ہیں وہ فریزر کا کام کرتے ہیں، ان سے اولے برستے ہیں. سمجھ گئے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے پہنچا دے اور جس سے چاہے پھیر دے. یصیبو کے معنی پہنچانا، یصرفو کے معنی پھیرنا. اب پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہے، کراچی میں گرمی ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، لوگ ٹکٹ خرید کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں کہ جی ہم برف باری دیکھ رہے ہیں اب. اور وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو صرف برف کی دکان پہ برف نظر آتی ہے نا. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ چمک اٹھے اس کی بجلی، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک. سنا برقہ، یہ سین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ سنا کے معنی کیا ہے؟ چمک. برق کہتے ہیں کس کو؟ بجلی. تو بادلوں کی بجلی کی جو چمک ہے، بادل کی بجلی کی چمک، یہ کیا کر لے؟ یذہب بالابصار، نگاہوں کو اچک لے، آنکھوں کو اچک لے، بینائی چلی جائے. یہ خطرناک چیز ہے جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی آسمانی بجلی گری، تو یہ جو بجلی ہوتی ہے تو بہت خطرناک چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ اکا دکا واقعات کے علاوہ جتنی آسمانی بجلی گرتی ہے یہ پہاڑوں پہ گرتی، پہاڑوں پہ. تو کتنی دفعہ گر جاتی ہے، لیکن پہاڑوں پہ گر جاتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. کبھی گر جائے تو ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کے چلے جائیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کرتے ہیں رات اور دن کو. رات اور دن کو کون تبدیل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان تمام باتوں میں عبرت ہے لأولی الابصار، نگاہ والوں کے لیے. کن کے لیے؟ نگاہ والے، جن کی آنکھوں میں نگاہ ہے، بینائی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، لکھے دلیل عقلی نمبر 3. اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا کل دابۃ، ہر جاندار، ہر چوپائے کو، ہر چوپائے کو پیدا کیا من ماء، پانی سے. ماء کے نیچے لکھے مادہ قریب. ہر جانور جو ہے، جاندار جانور، وہ کس سے پیدا ہوا؟ پانی. پانی سے مراد یعنی جو نطفہ ہے. جس طرح انسان کی تخلیق اللہ پاک نے اس سے رکھی ہے، جانوروں میں بھی یہی نظام ہے. تو ماء کیا ہے؟ مادہ قریب ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، لکھے جانوروں کی اقسام، جانوروں کی. منہم، پھر ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، جو کہ چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے سانپ. اب دیکھیں نا، سانپ کے پیر نہیں ہیں، یہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض جانور وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جیسے بکری. ہاں، انسان ہے، انسان. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور بعض وہ ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں. 4 وہ کیا ہے؟ جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، 4 پیروں پہ. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، لکھے ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن کی ترغیب دے رہے ہیں. تحقیق ہم نے اتاری یہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں. مبینات، واضح آیتیں ہم نے اتاری. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہے سیدھے راستے کی. تو یہ ہدایت اور سیدھے راستے کا سمجھنا یہ قرآن کریم سے ہوتا ہے دوستو. قرآن سے جڑنا ضروری ہے. وَيَقُولُونَ لکھے شکوہ منافقین، شکوہ منافقین. اب منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پہ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک طبقہ پھر جاتا ہے. یہ تولا کے معنی کیا ہے؟ پھر جاتا ہے. یہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پھر جاتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ذَلِكَ کے نیچے لکھے قول و قرار. قول و قرار سے ابھی زبان سے کہا تھا نا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کی ہے، زبان سے تو یہ قول و قرار کیا، لیکن جب کفر کے پاس مال دیکھا یا اسباب دیکھے یا دنیا کے منافع دیکھے تو پیٹھ پھیر دی، وہاں سے دل پھیر دیا اپنا. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ مومن نہیں ہیں. یہ مومن اس لیے کہ زبانی ایمان کا اقرار ہے، دل میں ایمان نہیں ہے ان کے پاس. یہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی معاملات پیش آتے تو فیصلے کی ضرورت پڑتی، ہر ایک کی کوشش ہوتی، یہاں تک کہ یہود کی بھی، کہ ہمارا فیصلہ حضور علیہ السلام فرما لیں. لیکن منافقین جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے. یہ ان کے نفاق کی علامت تھی. فرمایا جب ان کو بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک طبقہ ان کا معرضون، منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے. یہ طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ منافقین کا. منافقین کا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے پاس ہوتا، اگر حق ان کے پاس ہوتا، یعنی اگر یہ منافق سچے ہوتے تو یأتوا الیہ مذعنین، تو پھر یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے. مذعنین، دوڑتے ہوئے آتے. اس لیے کہ منافق وہی جاتا ہے جہاں اس کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، جہاں اس کو محسوس ہو جائے نا کہ یہاں دنیا کا نقصان ہوگا، وہاں نہیں جائے گا، اس سے اعراض کرے گا. تو اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں آتے کہ حق ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹے ہیں. اگر حق پر ہوتے تو میرے پیغمبر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے. افی قلوبہم مرض، لکھیں اسباب اعراض بطور تردید کے، بطور تردید. تردید جانتے ہیں؟ کسی چیز کو رد کیا جاتا ہے نا، تو یہ ان کے اسباب اعراض ہیں. کیا وجہ ہے کہ منافق آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں، احکامات سے دور ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کے اسباب بیان فرمائے. افی قلوبہم مرض، لکھے سبب نمبر 1، فرمائے کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ مرض ان کے نیچے لکھے کفر جازم کا. جازم سمجھتے؟ پکا کفر. یا تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. مرض کون سا ہے؟ کفر جازم کا، یعنی دل سے پکے ٹھکے کافر ہیں، صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں. امر تابو، یا لکھے سبب نمبر 2، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ شک میں، یعنی ان کے دل میں ایک تردد سا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ حق پر ہوں گے، پتہ نہیں یہ لوگ حق پر ہوں گے، پتہ نہیں یہ لوگ حق پر ہوں گے. یہ اس طرح جو ہے نا وہ بلی کی طرح یہاں وہاں گھوم رہا ہے، شک کی زندگی گزار رہا ہے. ام یخافون، سبب نمبر 3،
یا وجہ یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہے اس بات سے کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ان پر اللہ اور اللہ کے رسول یحیفہ ظلم کریں گے. کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے. ان کو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے پیغمبر کی ذات پر. تو گویا زندگی ایک بالکل بے چینی کا شکار ہو چکے. ایک حالت پر ان کو سکون نہیں، قرار نہیں، اطمینان نہیں ہے دوستو. اسی لیے توحید کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ انسان پر اچھے حالات آئے، برے آئے، پریشانی کے آئے، راحت کے آئے، بہر صورت اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے معاملات کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہ کہیں اور نہیں جائے گا، مطمئن ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھے گا. بل اولئک هم الظالمون، لکھے سبب اعراض. سبب اعراض. اس اعراض کا سبب کیا ہے؟ اگر ان کے دلوں میں کفر ہے یا یہ لوگ شک میں ہے یا خوف میں ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی؟ سبب. فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے. کیا کرنے والے؟ ظلم کرنے والے. انما کان قول المؤمنین، لکھے وصف مومنین. وصف مومنین، یہ تو منافقین کا تذکرہ تھا. اب ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا بے شک کان قول المؤمنین، قول المؤمنین کے نیچے لکھے خبرو کانا. خبرو، یہ کانا کی خبر بنے گی دوستو. کانا فعل ناقص ہے نا، اس کی خبر بنے گی قول المؤمنین. سمجھ گئے؟ تو پھر کانا کا اسم کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. نظر آئے؟ اس کے نیچے لکھیں گے اسم کانا. یہ کانا کا اسم ہے. ہو گئی بات؟ فرمایا بے شک ایمان والوں کی بات جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. مومن کو جب کہا جائے کہ بھئی آپ کا یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ آ جاؤ اللہ کے پیغمبر کے پاس، تو مومن کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا، مومن کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا، اطاعت کر لی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ایمان والے کامیاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لکھیں قاعدہ کلیہ. قاعدہ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ جتنی باتیں ہو رہی ہے یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے کی ہو رہی ہے، جب آپ خود بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے، اور صحابہ تھے، اور منافقین تھے، اور کفار. اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. لکھے نیچے لکھے فی الحال، کیا لکھیں گے؟ اس وقت بھی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرا، لکھے فی الماضی. وَيَتَّقْهِ، اور جو خوف رکھے، لکھے فی المستقبل. فی المستقبل، تینوں زمانے آ گئے دوستو. تو فی الحال اطاعت چاہیے، گزری ہوئی زندگی پر خشیت چاہیے، آنے والی زندگی کا ایک خوف اور احساس چاہیے. تو جس میں یہ باتیں موجود ہیں، فرمائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، لکھے زجر منافقین. اب اللہ تعالیٰ منافقین پہ زجر، ان کو ڈانٹ رہے ہیں. فرمائے یہ منافق تو وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کے نام کی زوردار قسمیں کھاتے. کون سی قسمیں؟ زوردار. جہد ایمانہم، زوردار قسمیں کھا کے کیا کہتے تھے؟ لئن امرتہم، کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا، امرتہم کے نیچے لکھے الی الجہاد،
اگر آپ نے، آپ سے مراد کون ہے؟ حضور علیہ السلام. منافقین کہتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ آپ اشارہ تو کریں ہمیں، آپ حکم تو دیں، آپ ہمیں کہتے نہیں ہیں. اگر آپ نے حکم دیا ان کو یعنی ہمیں تو لَيَخْرُجُنَّ، وہ ضرور بھی ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں. زبان سے یہ کہتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا قل، ان سے کہہ دو کہ لا تقسموا، لا تقسموا، تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا قسمیں مت کھاؤ، قسمیں مت کھاؤ. وہ ہمارے ایک ساتھی حج پہ گئے ہوئے تھے، یہ آج سے 1300-1400 سال پہلے کی بات، 13-14 سال کی. تو اب منی میں ان کو جو خیمہ دیا گیا تو افراد زیادہ اور جگہ تنگ ہوتا ہے، اس طرح چند دن ہوتے ہیں. تو وہ یہاں آئے تو ہمیں اپنی رودات سنا رہے تھے، کارگزاری نا. کہہ رہے ہمیں جو ہمارے گروپ والوں نے منی میں خیمہ دیا تو ہمارا بستر جو ہے وہ اتنا سا تھا، اتنا سا. تو اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا اتنا سا بستر تھا، یعنی ہم نے اس پہ وہ کیا. تو ایک اور ساتھی ہمارے ذرا مزاحیہ سے، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا بڑھا دو، تھوڑا سا اس کو چوڑا کر دو. تو بعض باتیں اتنی یعنی حقیقت کے خلاف ہوتی ہے کہ اس میں یا تو تھوڑا سا کم کرنا ہوتا ہے یا تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے. تو انہوں نے زوردار قسمیں کھائی کہ جی ہم تو ضرور نکلیں. تو اللہ نے فرمایا لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، طاعتم معروفہ. اس کے نیچے لکھیں ای طاعتکم طاعتم معروفہ. طاعتن سے پہلے محذوف کیا نکالیں گے؟ طاعتکم طاعتم معروفہ. عجیب بات فرمائیں، کیا مطلب؟ ترجمہ اس کا لکھے یعنی تمہاری فرما برداری معلوم ہے، تمہاری فرما برداری معلوم ہے، قسمیں مت کھاؤ. تمہارے ماننے کا اور بہادری کا سب کو علم ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لکھیں ترغیب اطاعت، ترغیب اطاعت. آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم نے منہ پھیرا، اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک ان کے ذمے، علیہ ان کے ذمے، علیہ کے نیچے لکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذمے تو وہی ہے ما حملا، جو ان کو ذمہ داری دی گئی، جو ان کو ذمہ داری دی گئی. ما حملے کے نیچے لکھے تبلیغ. پیغمبر کے ذمے تو بات پہنچانا ہے نا اللہ پاک کی، تو ان سے تو اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کا کام کیا نہیں کیا. علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے ما حملتم جو تمہیں ذمہ داری دی گئی. اس کے نیچے لکھے اطاعت کی. کس کی؟ اطاعت کی. تو ان سے آپ کے بارے میں یا آپ سے ان کے کام کے بارے میں سوال نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا ان سے تو ان کی ذمہ داری کا پوچھا جائے گا اور آپ سے آپ کی ذمہ داری کا پوچھا جائے گا. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان پیغمبر کی اطاعت کر لو گے، اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے، تہتدوا، تو ہدایت پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمے مگر کھل کے پہنچا دینا. بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینے کو، اور مبین کھول کے واضح کر کے پہنچا دینا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لکھے بشارت برائے مخلصین، بشارت برائے مخلصین و صفات خلفاء قبل الخلافہ.
وصفات خلفاء قبل الخلافہ. ایک تو مخلصین کو اس آیت میں خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا وہ طبقہ جن کو اللہ پاک اس زمین کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، خلافت دینا چاہتے ہیں، تو خلافت ملنے سے پہلے ان میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جس بنیاد پر اللہ ان کو یہ منصب دے دیتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ صفات خلفاء قبل الخلافہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ ضرور ان کو حکومت دیں گے. اللہ ضرور کیا دیں گے ان کو؟ حکومت. اس زمین کی حکومت اور خلافت اللہ ان کو دیں گے. فی الارض، اس زمین میں. لکھیں وعدہ نمبر 1، وعدہ نمبر 1. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ان سے پہلوں کو، جیسے خلفائے عادل ان سے پہلے گزرے، اسی طرح اگر ان میں بھی وہ اوصاف پیدا ہو گئے ان کو بھی اللہ دے دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، لکھے وعدہ نمبر 2، یمکنن، اور ضرور اللہ مضبوط کر دیں گے، لہم، ان لوگوں کے لیے، دینہم، ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، ان کا دین اور مضبوط ہو جائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، لکھے وعدہ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن سے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے خوف کو، کس چیز سے؟ امن سے بدل دیں گے. خوف کی جو یہ فضا ہے، یہ ماحول ہے، یہ اللہ پاک ان کے لیے کس میں تبدیل کر دیں گے؟ امن میں تبدیل کر دیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لکھیں صفات خلفاء بعد از خلافت. یہ تو خلافت ملنے سے پہلے کی صفات تھی کہ ان میں ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، اور جب خلیفہ کے منصب پہ بیٹھ جائیں گے پھر کیا صفات ہونی چاہیے؟ فرمایا یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذالک، لکھے منکرین خلفاء کا انجام. منکرین خلفاء کا، اسلامی حکومت کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ سب کا امیر ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. سمجھ گئے؟ اب کچھ کمی کوتاہی کمزوری کو بنیاد بنا کے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا، اگر کوئی اس بیعت خلافت سے نکلتا ہے یہ بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہوتا ہے. یہ ان کا تذکرہ ہے، منکرین خلفاء کا انجام. فرمایا ومن کفر بعد ذالک، اور جو انکار کر دے گا بعد ذالک، اس کے بعد، ذالک کے نیچے لکھیں اسلامی خلافت کا، اسلامی خلافت. تو اگر شرعی ترتیب پر ایک شخص کو اسلامی نظام کا خلیفہ بنا دیا گیا اور اس میں وہ ساری صفات خوبیاں موجود تھی، اور پھر ایک نے کہا کہ جی میں تو یہ چیز نہیں مانتا ہوں، میں تو اسلامی خلافت نہیں مانتا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ کامل فاسق ہے. کیا ہے؟ کامل، بڑے درجے کے فاسق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لکھیں اصول کامیابی، اصول کامیابی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نمبر 1، اور نماز کو قائم کرے. وَآتُوا الزَّكَاةَ نمبر 2، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ نمبر 3، اور رسول کی اطاعت کریں. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سمجھ گئے؟ لا تحسبن الذین کفروا، لکھے تخویف اخروی، تخویف اخروی. لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز یہ کافر گمان نہ کرے، ہرگز یہ کافر گمان نہ کرے، معاجزین فی الارض، کہ وہ ہرانے والے ہیں زمین میں. کیا کرنے والے؟
ہرائیں. اللہ پاک کو نہیں ہرا سکتے یہ لوگ. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لکھیں حاشیے پر سورت کا دوسرا حصہ، سورت کا دوسرا حصہ، اور یا ایھا الذین کے نیچے لکھیں قانون معاشرت نمبر 1. دیکھیں معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کے گزارنے کے طریقے کو. یہ معاشرت ہے، گھر میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، پڑوس میں ہے، بازار میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے. یہ معاشرت ہے دوستو. تو قانون معاشرت نمبر 1 تتمہ مسئلہ استیزان. تتمہ مسئلہ استیزان کس کو کہتے ہیں؟ اجازت طلب کرنے کو. اسی صورت میں سورہ نور میں ہم شروع میں ابھی پڑھ کے آئے کہ کسی اجنبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے. وہ بات آ گئی. اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں ہیں، اس کا تتمہ گویا اب آ رہا ہے. وہ تو تھا نا کہ اجنبی کے گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن ایک آدمی اپنے گھر میں ہے تو کیا یہ اپنے گھر کے ہر کمرے میں بے دھڑک چلا جائے، یا اس کا بھی کوئی اصول ہے؟ اس کو بیان کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کرے تمہارے مملوک. ملکت ایمانکم سے مراد کیا ہے؟ مملوک یعنی غلام اور باندیاں. اب چونکہ یہ غلام اور باندیاں گھروں میں ہی رہتے تھے، ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں تھے، خدمت کرتے تھے، کام میں لگے ہوئے آ رہے جا رہے، تو ان کی گھر کے اندر کی آمد و رفت تو آزادانہ تھی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ جس میں ان مملوک غلام اور باندیوں کو بھی اجازت لے کے آنا پڑے گا. ہر کمرے میں نہیں جا سکیں گے، چاہیے کہ اجازت مانگ لیں یہ مملوک غلام باندی. اور والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور جو نہیں پہنچے حد بلوغ کو تم میں سے. حلم کے نیچے لکھے حد، گھر کے وہ بچے جو ہے تو نابالغ، حد بلوغ کو ابھی تک نہیں پہنچے. تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے بچوں پر تو کوئی روک نہیں ہے، وہ تو جہاں جائے جب جائے کوئی نہیں. لیکن ایک ترتیب بتائی دیکھیں گھر کے نظام اور بچے کی تربیت کے لیے کہ اگر وہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا لیکن سمجھ لے رہا ہے، شعور ہے اس میں، تو اس کو بھی اجازت لینی ہوگی. ثلاث مرات کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات. دیکھیں یہ تربیت ماں باپ نے کرنی ہے، یہ ماں باپ نے کرنی ہے. بچہ اگر 5 6 سال 7 سال میں بولتا ہے، سمجھتا ہے، ہنستا ہے، نقل اتارتا ہے، جاننے لگ جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ سمجھ لینے لگ گیا ہے. تو اب اس کو بھی سکھانا پڑے گا کہ بھئی اس وقت میں آپ جب آؤ تو کمرے کا دروازہ بجاؤ گے، نہیں بجائے گا اس کو تنبیہ کرے، ڈانٹے تاکہ اس کی تربیت ہو. تو وہ 3 اوقات کون سے؟ ثلاث مرات 3 موقع من قبل صلاۃ الفجر لکھے نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے، یعنی جو رات کا آخری حصہ ہے یہ گہری نیند کا ہے. یہ کیا ہے؟ گہری نیند کا وقت ہے. تو اس وقت اگر بچے کو ماں باپ کے کمرے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ دروازہ بجائے، بغیر اس کے نہ جائے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ نمبر 2 اور جب تم اتارتے ہو ثیابکم اپنے زائد کپڑے، من الظہیرۃ ظہر کے وقت میں. یہ قیلولہ جو دوپہر کا قیلولہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ ذرا سکون چاہتا ہے، یکسوئی تنہائی. تو جسم کے جو زائد کپڑے ہیں یعنی مرد وہ اتار لیتے ہیں. تو اس موقع پر بھی بچے کو بغیر اجازت نہ آنے کی تربیت دی جائے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء نمبر 3 اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب رات شروع ہو گئی اس وقت آرام کا آغاز ہو رہا ہے تو گھر کے بڑے آرام کی ترتیب بنا رہے، وہ سوئے ہوئے ہوں گے. اب چونکہ آپ دیکھیں تینوں موقع نیند کے، آرام کے، اور نیند ایسی چیز ہے کہ النوم اخو الموت، یہ تو انسان گویا میت کی طرح ہے. تو
اس میں انسان لیٹا ہوا ہے، لباس کی کیا کیفیت ہے، اعضاء کی کیا کیفیت ہے، تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگا، ہے نا. تو اس لیے اس موقع پر ہر ایک کو اندر بے دھڑک آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ فرمائے ثلاث عورات لکم، اس کا ترجمہ لکھیں، یہ 3 وقت ہیں تمہارے بدن کھلنے کے. یہ 3 وقت کیا ہے؟ تمہارے بدن کے کھلنے کے. اب بدن کھلنے کے اختیاری ہو یا غیر اختیاری؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے اختیاری ہو، اختیاری طور پہ انسان بدن کھول دے، اور غیر اختیاری کے سو گیا، آپ پتہ نہیں کہ کپڑے کس طرف چلے گئے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور کوئی گناہ نہیں ہے نہ تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر. ان سے مراد وہ غلام باندیاں بھی اور وہ چھوٹے بچے بھی، ان پر کوئی گناہ نہیں. جناح گناہ، بعدہن ان 3 اوقات کے بعد، اس لیے کہ ان 3 کے بعد تو پھر سب جاگ گئے، کام کاج ہو رہا ہے، مصروف ہو گئے سب. طوافون علیکم بعضکم علی بعض. سوال یہ آ سکتا تھا ذہن میں کہ بھئی صرف ان 3 اوقات کی تخصیص کیوں فرمائی، باقی وقت میں یہ کیوں بے دھڑک آ جا سکتے ہیں؟ لکھیں علت عدم گناہ، علت عدم گناہ نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ تم پر چکر لگاتے رہتے ہیں یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، بار بار چکر لگاتے. تو اب اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں جی ہر دفعہ دروازہ بجائے، تو پھر تو کام ہو گیا نا، پھر تو نہیں ہو سکتا. تو ایک مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بار بار آنا جانا ہے، تو اس میں تو یہ پھر تکلیف مالا یطاق ہے، پریشان کرنے والی بات ہو جائے گی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں الآیات، لکھیں احکام، احکام. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے بلوغ کو، یہ تو نابالغ بچوں کی بات تھی، اور جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو اب ان کو چاہیے کہ اجازت طلب کریں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت طلب کرتے تھے من قبلہم، ان سے پہلے والے. یہ ترجمہ ہے. من قبلہم کے نیچے لکھیں جو ان سے پہلے بالغ تھے، جو ان سے پہلے. بھئی ایک ترتیب ہوتی ہے نا، ایک گھر کا بڑا بچہ ہوتا ہے، پھر درمیانہ ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے. جو پہلے بڑا ہوا بچہ وہ ایک ترتیب میں آ جاتا ہے، وہ اجازت لے کے آتا ہے، دروازہ بجا کے آتا ہے. پھر یہ جو دوسرا والا بچہ اس کی عمر کو آتا ہے، تو فرمایا اب یہ بھی اسی طرح اجازت لے گا جیسے کہ اس سے پہلے والا لے رہا تھا. اس لیے من قبلہم کا کیا لکھا؟ جو ان سے پہلے بالغ تھے، جیسے وہ اجازت لے کے آتے ہیں اب یہ بھی اسی طرح ہوگا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی حکمت والی ہے. والقواعد من النساء اللاتی، لکھے قانون معاشرت نمبر 2، قانون معاشرت نمبر 2، تتمہ مسئلہ حجاب. پیچھے بات گزری پردے سے متعلق کہ کن کن سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے، کون سے اعضاء عورت اپنے محارم کے سامنے کھول سکتی ہے. وہ بات آئی نا کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. اسی کے ضمن کا ایک اور مسئلہ ہے. والقواعد من النساء، قواعد کا لکھیں بہت بوڑھی، بہت بوڑھی، بہت بوڑھی عورتیں. اللاتی لا یرجون نکاحا، اس بوڑھی ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا جو نکاح کی امید اب نہیں رکھتی، وہ عمر گزر گئی، وقت گزر گیا، اتنا بڑھاپا آ گیا. تو اتنی بوڑھی عورتیں جو ہیں فلیس علیہن جناح، لیس کے نیچے لکھے رخصت، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے.
ایضعن ثیابہن کہ وہ رکھ دے الگ کر دے اپنے زائد کپڑے. کون سے کپڑے؟ زائد. اب زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان یا قابل مشتہات عورت جو انتہائی بڑھاپے میں نہیں گئی، یہ جب گھر سے باہر نکلے گی تو یہ برقع پہنے گی، یا اتنی بڑی چادر جو پورے جسم کو بما چہرے کے چھپا دے وہ پہنے گی. لیکن انتہائی بوڑھی عورت کو آپ برقعے کا پابند نہیں کریں گے. پہن لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ صرف اپنے سر کے بالوں کو، چہروں کو، جسم کو ڈھک لے، اس کے لیے برقع کوئی ضروری نہیں ہے. بہت بڑی اور بھاری چادر کوئی ضروری نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو فرمائے کوئی گناہ نہیں کہ وہ زائد کپڑے الگ کر دے. زائد کپڑے سمجھ گئے نا، جیسے کہ برقع وغیرہ ہے یا بہت بڑی چادر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہو سنگار کو. کس کو؟ سنگار کو. عمر تو زیادہ ہے، بڑھاپا ہے، لیکن اماں جی کے دل میں جو ہے وہ زیب و زینت کے جذبات ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے. تو اگر اس نیت سے نکلیں گی تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی، آپ کو بھی اب برقع پہننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے بھی زیب و زینت اختیار کرنے کی کوشش کی. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، لکھیں عزیمت. عزیمت رخصت تو یہ ہے کہ اتنی بوڑھی عورت کو ہم اضافی کپڑوں کا پابند نہیں کریں، لیکن عزیمت اس کے لیے بھی یہ ہے، یعنی افضل یہی ہے. أَن يَسْتَعْفِفْنَا، اگر وہ عفت اختیار کر لے. کیا اختیار کر لے؟ عفت، یعنی خوب پردہ کر لے، تو خیر لہن، تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ گئے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے. لیس علی الاعمى حرج، لکھے قانون معاشرت نمبر 3، اور کوئی گناہ نہیں ہے علی الاعمى. کس پر؟ ہاں، اندھے پر، نابینا پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ اعرج لنگڑا جس کے پیر میں عیب ہے، اس لنگڑے پر بھی کوئی الزام نہیں. ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے. ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے. کس چیز میں؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھانا کھاؤ اپنے گھروں میں. او بیوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھر میں، والد کے گھر میں. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر میں. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر میں. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر میں. او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھر میں. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر میں. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر میں. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر میں. چونکہ یہ سب محارم رشتے ہیں جن سے پردے اور حجاب کا مسئلہ نہیں، تو لہٰذا ان کے گھر جا کے اگر تم کھانا کھاؤ، بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں. او ما ملکتم مفاتحہم، یا وہ گھر، ماں کے نیچے لکھے وہ گھر، یا وہ گھر کہ جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. اب کسی ساتھی نے آپ کو چابی دی کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ گھر آپ ذرا اس کی، تو اس مطلب یہ کہ اس نے آپ کو اختیار دے دی. اب اگر آپ اس میں چابی کھول کے صفائی کے لیے جائیں یا آرام کے لیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر میں. بات سمجھ گئے؟ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھانا کھاؤ سب مل کر. او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر، کوئی حرج نہیں. انسان اجتماعی نظم میں بیٹھ کے کھانا کھائے، چاہے اپنا گھر ہو چاہے قریبی اعزہ کا گھر ہو، کھا سکتا ہے. الگ الگ ہو کے کھائے تو بھی صحیح ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، بس جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، جب گھر میں داخل ہونے لگو اپنے گھر میں بھی. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کر لو اپنے لوگوں کو،
انفسکم اپنے لوگوں اپنے گھر والوں کو سلام کر لو. تحیۃ من عند اللہ یہ ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے اللہ کی طرف سے. مبارکۃ طیبہ ایک بابرکت اور پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکامات آیات احکامات لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لے لو. انما المؤمنون الذین لکھے مومنین کاملین کے اوصاف مؤمنین کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول کے آداب صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں ایک ساتھ ہیں. انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے لوگ وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ لکھے صفت نمبر 1 مومنین کاملین کا پہلا وصف کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسول کہ وہ ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ لکھے صفت نمبر 2 اور جب یہ لوگ ہوتے ہیں معہو پیغمبر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع کسی اجتماعی کام میں. کس میں؟ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں. دیکھیں تو لم یذهبوا ادب نمبر 1 لکھیں. ادب نمبر 1 تو نہیں جاتے حتی یستأذنوا جب تک کہ اجازت نہ لے لے. یہ بھی دیکھیں ایک ادب ہے مجلس کا. جب انسان اپنے بڑوں کے ساتھ استاذ کے ساتھ شیخ کے ساتھ والدین کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں لگا ہوا ہے آپ نے دیکھا وہ بعض بیچ سے اچانک غائب ہو گیا. ارے بھائی وہ کہاں ہے؟ اس کو میں نے کہا تھا کرسی لے آؤ. وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے جی. 15 منٹ بعد آئے جی آپ کہاں تھے؟ میں وہ فرینچ فرائز کھانے کے لیے گیا تھا. بغیر پوچھے چلے گئے اور یہاں پریشانی بنا دی. تو فرمایا ان کا وصف یہ ہے ادب یہ ہے کہ یہ بغیر پوچھے نہیں جاتے. ان الذین یستأذنونک لکھے مدح مؤمنین مدح ایمان والوں کی تعریف فرمائی. فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں پوچھ کے اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جو منافقین کا طبقہ تھا نا یہ خاموشی سے نکلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خاموشی سے نکلتے تھے. فرمایا یہی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فرمایا پس اگر یہ لوگ آپ سے اجازت مانگ لیں لبعض شأنہم اپنے کسی کام کے لیے اپنے کسی کام کے لیے. مقصد یہ کہ آپ کوئی کام کروا رہے ہیں اجتماعی طور پہ اور اس میں سے ایک ساتھی آئے اور اس نے کہا مجھے آدھے گھنٹے کے لیے گھر جانا ہے ضروری کام ہے. تو اس میں بھی پھر ایڑا نہیں بننا چاہیے. یہ کیا بات ہو گئی اب آپ بیچ سے جا رہے ہو نا. تو اگر کوئی ضروری مقصد ہو تو فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے ضروری کام کی اجازت مانگ لے فأذن تو آپ کیا کریں؟ اجازت دے دیں. لیکن لمن شئت منہم آپ ان میں سے جس کے لیے چاہیں. اس لیے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بے مقصد جا رہے ہوتے کوئی کام نہیں ہے لیکن تھوڑا چکر لگا کے آنا ہے باہر. تو جس کو چاہے آپ اجازت دے دے اور آگے دیکھیں واستغفر لهم اللہ اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کر لیں. کن کے حق میں؟ جو اجازت لے کے درمیان میں گیا نا اجتماعی کام سے اجازت تو دے دی لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کر لیں. کیوں کریں؟ اب یہ اصل بات ہے. حاشیے پر لکھیں اس لیے کہ جانے کی وجہ سے وہ آپ کی مجلس سے محروم ہو گیا. دیکھیں کس سے محروم ہو گیا؟ آپ کی مجلس سے. یہ کچھ کم محرومی تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور پھر اپنے کام سے گیا تو کتنی خیریں اور برکتیں جو اس صحبت سے مل رہی تھی وہ تو چلی گئی ہے نا. تو اس لیے استغفار کرے.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لکھیں ادب نمبر 2، ادب نمبر 2، فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم پیغمبر کے پکارنے کو آپس میں ایسا مت بناؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دعاء الرسول، دعا کا ترجمہ لکھیں پکارنا یا بلانا، پکارنا یا بلانا دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. پیغمبر کے بلانے کو ایسا مت بناؤ بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اب کیا مطلب دوستو؟ اس کے دو مطلب ہیں، دو مطلب. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں، پیغام آیا کہ بھئی حضور نے آپ کو بلایا ہے، تو حضور کے بلانے پر جانا کیا ہے؟ فرض ہے، اختیاری نہیں ہے. اب آپس میں تو انسان ایک دوسرے کو بلائے تو کوئی کہے کل آؤں گا، آدھے گھنٹے میں آؤں گا، 1 گھنٹے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن فرمایا پیغمبر کے بلانے کو آپس کے بلانے کی طرح مت بناؤ، جانا فرض ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئے؟ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بلانا یا پکارنا کسی مقصد کے لیے، بات پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، تو وہ ایسے انداز سے نہ ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سمجھ گئے؟ انسان آپس میں بے تکلف ہوتا ہے نا، بھئی او فلاں، او بھائی یہ کر لو، او بھائی یہ کر لو. تو اللہ کے پیغمبر کو ایسے نہیں پکارا جا سکتا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں حاشیے پر لکھا ہوگا کہ جلالین میں یہ بات ہے کہ لا تقولوا یا محمد، لا تقولوا یعنی اللہ کے پیغمبر کو کوئی یا محمد کہہ کے نہیں پکارے گا. یہ تو بعض لوگوں کی آج بڑی جرت ہے کہ لکھتے بھی ہے، بولتے بھی ہے یا محمد. اتنی عقل ان میں نہیں ہے کہ یہ چیز منع ہے، ادب کے خلاف ہے. آپ کو کسی کو جلانا ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہو ساری زندگی. بات سمجھ گئے؟ یہ کمزوریاں ہیں. دونوں مطلب سمجھ گئے دوستو؟ قد یعلم اللہ الذین، لکھے زجر منافقین، زجر منافقین. فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں الذین یتسللون منکم، ان لوگوں کو جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں. کھسکنا جانتے ہیں؟ خاموشی سے نکل جانا. جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لوازن نظریں بچا کر. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ پہلے تو کام میں شریک ہو گیا، بھائی یہ بھی مجھے پکڑا دے، وہ بھی پکڑا دے، 1-2-3 چیزیں اٹھائی اور پھر خاموشی سے ریورس گیئر میں لگے ہوئے، ہوتے ہوتے دروازے تک گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے. تو انٹری کروا دی، چہرہ دکھا دیا اور پھر وہاں سے کھسک گئے. تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم میں سے نظریں بچا کے کھسک گئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، لکھیں تخویف، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس چیز سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ آ جائے ان پر کوئی آفت. لیکن آفت دنیاوی، آفت بے ادبی پر دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے دوست. آ جائے ان پر کوئی آفت دنیاوی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو دردناک عذاب. لکھے آفت اخروی، آفت اخروی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دعوی توحید کا اعادہ، دعوی توحید کا اعادہ. آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما کے نیچے لکھے ان حالات کو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان حالات کو، انتم علیہ، جس میں تم پڑے ہوئے ہو، مبتلا ہو. جن حالات میں تم پڑے ہوئے ہو اللہ ان کو جانتے ہیں.
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، یوم سے پہلے بھی محذوف نکالیں گے وَيَعْلَمُ، وَيَعْلَمُ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس دن کو جس دن سب کے سب کو لوٹایا جائے گا، الیہ، اسی ذات کی طرف، اسی ذات کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ سورہ نور ختم ہو گئی، اب ہے سورہ فرقان. سورۃ الفرقان کھول دی. اس کا ربط اور خلاصہ کیا ہے؟ رب دیکھ رہے؟ دیکھیے برآمدے میں کون ہے، کیا کہ ربط سورہ فرقان بسورہ نور دیکھ رہے؟ سابقہ سورتوں کا دعویٰ تھا، نیچے دیکھیں بیاض میں، سابقہ سورتوں کا دعویٰ تھا کہ کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب سورہ فرقان سے سورہ سبا تک، سورہ فرقان سے سورہ سبا تک بطور ثمرہ کے یہ بیان ہوگا کہ جب کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے تو برکات دہندہ بھی وہی ہے. جب کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے تو برکات دہندہ بھی وہی ہے. سمجھ گئے؟ ایک ربط تو یہ. نمبر 2، نیز سورہ نور کا خاتمہ اور سورہ فرقان کا فاتحہ. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ ابتدا کو. سورہ نور کا خاتمہ اور سورہ فرقان کا فاتحہ مالکیت باری تعالی پر ہے. خلاصہ سورہ فرقان 8 باتیں ہیں دوستو. نمبر 1، دعوی سورت کا 3 بار ذکر. نمبر 2، 13 دلائل عقلیہ تفصیلیہ. نمبر 3، 7 دلائل نقلیہ اجمالیہ. نمبر 4، 7 شکوے. نمبر 5، زجریں. نمبر 6، تخویفات. نمبر 7، تسلیات. نمبر 8، عباد الرحمن کے اوصاف. یہ سب اس میں آ رہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. لکھیں دعوی سورت نمبر 1. دعوی سورت نمبر، کہا تھا نا کتنی مرتبہ سورت کا دعویٰ آئے گا؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ، 3 لکھا ہے نا، 3 مرتبہ. دعوی سورت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان، اور لکھیں دلیل عقلی نمبر 1. تبارکا تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے. تبارکا کا کیا ترجمہ ہے؟ تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے. الذی، وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اتارا اس فرقان کو. فرقان سے مراد قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل میں. جس نے قرآن کو اتارا علی عبدہ، اپنے اس بندے پر. لیکون، لکھے حکمت تنزیل. قرآن کیوں اتارا؟ حکمت فرمائے لیکون، تاکہ ہو جائے وہ. اب لیکون کی جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ ایک قول یہ کہ یہ فرقان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ قرآن تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، اور ایک قول یہ کہ عبد کی طرف ہے تاکہ یہ بندہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے. دونوں ہو سکتے ہیں. تو عالمین کے لیے نذیر کتاب بھی ہے اور عالمین کے لیے نذیر اللہ کے پیغمبر بھی ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض. لیکن دلیل عقلی نمبر 2،
اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. ولم یتخذ ولدا, اس نے اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ اس کا کوئی شریک ہے فی الملک, اس بادشاہت میں, نہ اس کا کوئی شریک ہے, ساجی. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا, نہ اس کا کوئی ساجی ہے فی الملک, اس راج میں. سمجھ گئے؟ وخلق کل شیء, لکھے دلیل عقلی نمبر 3, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا, اور پھر ہر چیز کا ایک اندازہ رکھ دیا. ہر چیز کا ایک اندازہ رکھ دیا. حاشیے پر لکھیں یعنی ہر چیز کے خواص و آثار اس کے اندر رکھے. ہر چیز کے خواص و آثار اس کے اندر رکھ دیے. واتخذوا من دونہ آلہہ, لکھے شکوہ نمبر 1, ان کافروں نے بنا رکھے ہیں من دونہ, اللہ کے علاوہ, آلہۃ, معبود, لا یخلقون شیئا, لکھے دلیل عقلی نمبر 4, لیکن جو معبود بنا رکھے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ کچھ بھی, بلکہ وہم یخلقون, وہ خود بنائے گئے ہیں. وہ کیا بنائیں گے؟ وہ تو خود ہاتھوں سے بنائے گئے, وہ خود پیدا کیے گئے. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے بھی نہ نقصان کا اور نہ نفع کا. ان کے جو معبودان باطلہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ اختیار رکھتے ہیں موت کا, نہ زندگی کا, نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا, کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں. وقال الذین کفروا, لکھے شکوہ نمبر 2, اور کافروں نے کہا کہ ان ہاذا کے نیچے لکھے قرآن, کافروں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے الا افکن, یہ ایک جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, افطراہ, جسے اس شخص نے گڑھ لیا, یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے اس نے گڑھ لیا. اچھا بھئی کیسے گڑھ لیا؟ کہتے تھے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور اس معاملے میں ان کی مدد کی ہے قوم آخرون, دوسرے لوگوں نے. کہا اس نے اکیلے نہیں بنائی, دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. دوسرے لوگوں نے بریکٹ میں لکھے یعنی اہل کتاب, یعنی اہل کتاب. اب اس سے مراد مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا, لوہار, اس کا نام تھا بلعام. بلعام, سمجھ میں آ گیا؟ اور اس بلعام نے کچھ سابقہ آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, کچھ ڈھنگ کا آدمی تھا. تو انسان ہے نا, کہتے ہیں نا کند ہم جنس و ہم جنس پرواز, الجنس یمیل الی جنسی. تو آپ کو اپنے مزاج کا آدمی دنیا میں جہاں نظر آئے گا آپ اس کے ساتھ بات چیت کر لیں گے, گپ شپ کر لیں گے, بیٹھ جائیں گے. تو اور تو مکے والوں کی یہ حالت تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ماحول میں کبھی کبھی جا کر اس بلعام کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ ذرا بھلا آدمی تھا, سابقہ کتابوں کا کچھ علم بھی تھا. تو انہوں نے کہا او ہو, اس کا مطلب یہ کہ یہ بلعام سے سیکھ کر آتا. نام بھی کس کا لیا؟ بلعام, جو لوہے کا کام کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, یہ مرتکب ہو گئے ظلم اور زیادتی کے. یہ جو کافر ہے, جو الزام لگانے والے ہیں, یہ کس کے مرتکب ہو گئے؟ ظلم اور زیادتی کے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا, شکوہ نمبر 3, اور کافروں نے کہا کہ اساطیر الاولین, یہ پچھلی کہانیاں ہیں, یہ پرانی کہانیاں ہیں. اکتتبہا, جس کو اس شخص نے لکھوا لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ لکھوا لیا ہے. فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا, اور وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے صبح شام. یہ وہی پرانی کہانیاں ہیں, صبح شام اس کے سامنے پڑھی جا رہی.
قل انزلہ الذی لکھیں جواب شکوہ. انہوں نے تو یہ الزامات لگائے نا کہ یہ فلاں نے لکھوایا اور فلاں نے یہ کیا. اللہ نے فرمایا قل ان سے کہہ دیجئے انزلہ الذی دلیل عقلی نمبر 5 یہ کتاب اس ذات نے اتاری ہے یعلم السر فی السماوات والارض جو جانتا ہے آسمان اور زمین کے راز کو. سر کہتے ہیں راز کو یا پوشیدہ چیزیں. انہ کان غفورا رحیما بے شک وہ ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے. وقالوا ما لهذا الرسول شکوہ نمبر 4 اور کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا, یہ کیسا رسول ہے. یأکل الطعام یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک لکھیں شکوہ نمبر 5 کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا, فرشتہ. فیکون معہ نذیرا جو اس کے ساتھ مل کر نذیر بن جائے یعنی ڈرانے والا. ان کی آپ علیہ السلام کی مان نہیں رہے اور کہہ رہے ایک دوسرا بھی آئے تاکہ وہ بھی ڈرانے والا. ایک کی کب مانی کے دوسرا مانگ رہے ہیں. اب یلقا الیہ کنز شکوہ نمبر 6 کہنے لگے یا اس پر خزانے کیوں نہیں اتارے گئے. یلقا اتارے گئے, اس پر خزانے کیوں نہیں اتارے گئے. او تکون لہ جنہ یا اس کے پاس کوئی باغ ہو یأکل منہا جس سے یہ کھاتا ہو. اب غور کریں نا دنیا کے اسباب کو اپنے لیے ایک معجزہ بنا کے طلب کرتے تھے. وقال الظالمون اور ظالم لوگوں نے کہا یعنی جو کافر مشرک تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم لوگ پیروی نہیں کر رہے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی. جو صحابہ ایمان لائے نا تو ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, ایک آدمی پر جادو کا اثر ہے تم جا کے اس کی اتباع کر رہے ہو. تو حضور علیہ السلام کو رجل مسحور کہا جس پر جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال لکھیں زجر. اللہ نے فرمایا دیکھو آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ, کیسی نامناسب مثالیں بیان کرتے ہیں نا. فضلوا یہ اتنے گمراہ ہو گئے, یہ ترجمہ ہو اتنے گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا کہ اب راستہ پا ہی نہیں سکتے, راستہ پا ہی نہیں سکتے. تبارک الذی دعوی سورت نمبر 2 اور شکوہ نمبر 6 کا جواب. دعوی سورت نمبر 2 اور شکوہ نمبر 6 یہ تھا کہ بھئی اس کے پاس خزانے اور باغ کیوں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات الذی ان شاء کہ اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذلک جنات وہ دے دے آپ کو ان کی فرمائش سے زیادہ بہتر. ذالکہ کے نیچے لکھے فرمائش سے. انہوں نے تو کہا نا کوئی باغ نہیں ہے آپ کے پاس, انہوں نے تو دنیا کا باغ اپنے ذہن سے سوچا ہوگا. تو اللہ چاہے تو آپ کو زیادہ بہتر دے دے من ذالکہ ان کی فرمائش سے جنات ایسے باغات. جنات کے نیچے لکھے بدل من خیر. ترکیب کے اعتبار سے جنات کیا بنے گا, بدل بنے گا لفظ خیر سے. تو اللہ اس سے زیادہ بہتر باغ دے دے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور اللہ آپ کو محل دے دے, محل. بل کذبوا بالساعہ لکھے علت انکار رسالت. یہ رسالت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ کہ بل کذبوا بالساعہ حقیقت میں انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. کس کو؟ قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا. کیا تیار کر رکھا ہے؟ سعیراً جلانے کا عذاب. لیکن مفعول اعتدنا, سعیراً جو ہے یہ اعتدنا کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. اذا راتهم من مکان بعید وہ جلانے والا عذاب کیسا ہے؟
فرمایا جب یہ اس کو دیکھیں گے من مکان بعید، دور کی جگہ سے، جہنم کی آگ کو جب دور سے دیکھیں گے تو سمعوا لہا، یہ سن لیں گے اس عذاب کے لیے، تغیظاً، ایک غصہ، وزفیراً، اور چلانا. وہ جہنم کی آگ غصے سے بھڑک رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے. کون لوگ؟ یہ کفار و مشرکین. جب انہیں ڈالا جائے گا اس جہنم میں، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ پر، تنگ، مقرنین، اور جکڑے ہوئے، جسم بندھا ہوا تنگ جگہ پر آگ میں، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں مانگیں گے ثبورا، کس کو؟ ہلاکت کو. کہے گا ہائے ہم پر موت آ جائے، ہلاکت آ جائے، ہلاکت مانگیں گے. لا تدعو، اس سے پہلے محذوف لکھیں، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ نہ مانگو آج کے دن ایک موت، ایک موت نہیں مانگو. وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں مانگ لو لیکن آنی نہیں ہے. ایک موت نہیں مانگو. وادعوا ثبورا کثیرا. قل ذلک خیر، لکھے تنبیہ مجرمین، تنبیہ مجرمین. قل، اللہ فرماتے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ذالکا، ذالکا کے نیچے لکھے یہ مصیبت، یہ جو مصیبت تمہیں بتائی گئی نا جہنم کی، یہ زیادہ خیر، بہتر ہے، ام جنت الخلد، لیکن بشارت متقین، یا ہمیشہ کے وہ باغات، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا کن سے؟ متقین سے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ بھی ہے اور ٹھکانہ بھی ہے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان متقین کے لیے فیہا، ان باغات میں وہ کچھ ہے، ما یشاؤون، جو یہ چاہیں گے، خالدین، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے، مسئولا، جو پورا کیا ہوا ہے. اللہ اس وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھے تخویف اخروی، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کریں گے، يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو بھی سب کو بلایا جائے گا. یہ بھی آئیں گے، ان کے بنائے ہوئے معبود بھی. فَيَقُولُ، یقولو کے نیچے لکھے لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن سے؟ لکھے معبودان باطلہ سے. ان کے جو معبودان باطلہ ہیں نا، اللہ ان سے پہلے پوچھیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ تم ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنا معبود بناؤ. ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے. قالو، لکھے جواب معبودین، جواب جو ان کے بنائے ہوئے معبود ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ سبحانکا، کہیں گے اللہ پاک ہے آپ کی ذات. ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق نہیں، ہمارے لائق نہیں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائیں آپ کے علاوہ من اولیاء کوئی کارساز. ہم تو آپ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں بنا سکتے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لکھے سبب ضلالت، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا فائدہ دیا. متعتا، دنیا کا فائدہ پہنچایا. آپ نے ان پر جب دنیا کھولی تو یہ اس میں اتنا لگ گئے کہ حتی نسوا الذکر، کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، ہدایت کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ برباد ہونے والی قوم تھی، برا برباد ہونے والی. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، فقط سے پہلے یقال لہم نکالیں. جب وہ انکار کر دیں گے نا کہ ہم نے تو کچھ نہیں بولا ان کو، تو ان کافروں سے کہا جائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، لکھے تذلیل مجرمین،
تذلیل اللہ فرمائیں گے ان معبودوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، کذبوکم، ان معبودوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو کچھ تم کہتے تھے، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو صرفن لکھ کے عذاب کو ٹالنے کی، نہ عذاب کو ٹال سکتے ہو، ولا نصرا، اور نہ مدد کیے جانے کی، نہ کوئی تمہاری مدد کو آ سکتا ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جس نے تم میں سے ظلم کیا یعنی کفر شرک کیا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب اب چھکائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، لکھے شکوہ نمبر 4 کا جواب۔ شکوہ نمبر 4 یہ تھا کہ بھئی یہ کیسے پیغمبر کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ، مگر یہ کہ وہ سب کے سب کیا تھے، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنتاً، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کس کا ذریعہ؟ تم لوگوں کو آپس میں۔ کیا مطلب اس کا؟ حاشیے پر لکھیں، ایک طرف انبیاء اور مومنین ہے، ایک طرف انبیاء اور مومنین ہے، اور دوسری طرف کفار ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سمجھ گئے کس کا ذریعہ ہے؟ آزمائش، ایک ذریعہ آزمائش بن گیا، تو وہ ان پر محنت کرتے ہیں، یہ ان پر محنت کرتے ہیں۔ اتصبرون، لکھ کے استفہام طلبی، بعض دفعہ کسی چیز کو مانگنے کے لیے بھی استفہام کا انداز، اسے کہا جائے کہ بھئی ٹائم اوپر ہو رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں، مقصد ہے کہ بیٹھ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا اتصبرون، کیا تم ثابت قدم رہ سکتے ہو؟ ایمان والوں سے کہا کیا تم ثابت قدم رہ سکتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔